السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزل نمبر 11 فراق گورکھپوری۔ اس کا پہلا شعر: اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ بے دلی کسی کام میں جی نہ لگنا، آشفتہ حالی پریشانی افسردگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ جب میں اداس، بے دل اور پریشان رہتا تھا۔ اس وقت میں اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا تھا بلکہ دوسروں کے لیے زندہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو دنیا ہے یہ آزمائشوں کی آماج گاہ ہے۔ یہاں انسان پریشان رہتا ہے اور اکثر اوقات پریشان رہتا ہے۔ انسان کو پل بھر کے لیے کبھی چین میسر نہیں آتا، اور اگر راہ عشق کی بات کریں تو اس میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جو راہ عشق میں ملنے والے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ لیکن اس شعر میں فراق نے انسانی زندگی پر جو غم چھائے ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے اور ایک خوبصورت انداز سے ان کو پیش کیا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے، اگر زندگی کو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو زندگی جو ہے وہ ذاتی تجربات اور مشاہدات سے عبارت ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھول ایک لمحے کے لیے کھلتا ہے، شبنم رات بھر برستی ہے، اور اسی کو وہ اپنی زندگی تصور کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو زندگی ہے اس میں بے بسی ہے، بے چارگی ہے۔ کوئی بھی صورت ہو انسان کا بس نہیں چلتا، ہماری زندگی پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اگر زندگی کی حقیقت کو دیکھا جائے تو زندگی میں سکون کی گھڑیاں بہت کم ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اب جو عمر ہے یعنی جو زندگی ہے اس میں انسان بچپن سے جوانی میں جاتا ہے، جوانی سے پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور ان جذبات اور احساسات سے اس کا واسطہ ضرور پڑتا ہے، خوشی سے بھی اور غم سے بھی۔ زندگی کے یہ جو 3 دور ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اس میں جو جوانی کا دور ہے وہ سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ اس میں دراصل انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی بجائے دوسروں کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ پھر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی چونکہ دوسروں کے تابع ہو چکی ہوتی ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، تو پھر انسان کو پریشانیاں بھی زیادہ اٹھانا پڑتی ہیں، اور سکون نام کی کوئی چیز اسے میسر نہیں ہوتی۔ اور ایسی زندگی کو شاید جو ہے وہ طوفانی زندگی کہتے ہیں، یعنی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے کٹھن راستہ ہوتا ہے، آسانی نہیں ہوتی، مشکلات سے دوچار رہنا پڑتا ہے۔ اور وجہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کی پریشانی لے لیتا ہے تو پھر اس کا سکون دور دور تک نہیں نظر آتا میں۔ اب یہاں پر ایک جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کرتا کیا، وہ بلا وجہ دوسروں کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ جذبات سے عبارت ہے۔ کوئی بھی انسان، اس کا جو دل ہے وہ جذبات سے خالی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا فرد لے لیں، وہ تنہا رہنا پسند نہیں کرے گا، جتنا مرضی بیزار ہو، اسے زندگی میں کہیں نہ کہیں سکون، کہیں نہ کہیں کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی چاہ میں پڑ جاتے ہیں، کسی کا ساتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے،
کسی کی دوستی چاہیے ہوتی ہے، کسی کی محبت چاہیے ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ لازمی بات ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی محبوب کا مطیع ہو جائے اور پھر اس کو پریشانی اٹھانی پڑے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، اور وہ اس کی فیملی کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بہن، بھائی، اولاد، والدین، اساتذہ، وہ کسی نہ کسی کی محبت میں ضرور گرفتار ہوتا ہے، اور جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کو یقیناً پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے اس پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اس پر کسی اور کا اختیار ہے، اور جب ہماری زندگی پر کسی اور کا اختیار ہوگا تو پھر یقیناً ہم زندگی سکون سے بسر نہیں کر سکتے۔ اس پر شاعر نے خوبصورت لکھا ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ علائق سے ہوں بیگانہ ہوں لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کی۔ مفہوم اس کا، اے میرے غمگین دل، یہ درست ہے کہ میں نے لوگوں سے تعلقات ختم کر لیے ہیں، مگر یہ تو دیکھ کہ اہل زمانہ مجھ سے پہلے دوستیاں توڑے بیٹھا تھا، بس میرا جو یہ قدم ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ محبت کا جو جذبہ ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اور محبت کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محبت کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو بہت ساری مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں۔ اردو شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اردو شاعری میں بھی جو شعراء ہیں انہوں نے راہ عشق میں مصیبتوں اور آزمائشوں کو ہی بنیادی طور پر موضوع بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جس کا دل غمگین ہے، وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا رشتوں سے، دنیاوی رشتے ہوں، کسی بھی طرح کے رشتے ہوں، اس سے اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے، وہ ان رشتوں سے دور ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب عاشق کسی سے دل لگا لیتا ہے، محبت کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے آزمائشیں اور امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر قدم پر ایک تو دنیا والے اس سے امتحان لیتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اسے بہت سارے دکھوں اور غموں سے گزارتا ہے، آزمائشوں سے اسے بہت زیادہ وہ گزارتا ہے، جس سے ہوتا کیا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف عاشق جو ہے وہ صدمات سہتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا محبوب جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ نہیں رکھتا۔ تو اس وجہ سے عاشق کی ایک پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا سے ہی بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور وہ لوگوں سے کنارہ کر لیتا ہے، تعلقات ختم کر لیتا ہے، اور وہ پریشانی اور کرب میں مبتلا رہتے رہتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس محبت جیسے رشتے سے تعلق ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتا ہے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان معاشرے میں رشتے نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اسے یقیناً دکھ اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا انسانیت سے، ان رشتوں سے بالکل اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو یقیناً اسے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی ایک ایسے ہی عاشق کی کیفیت ہے کہ جس نے محبت میں قربانیاں دیتے دیتے، غم سہتے سہتے عمر بتا دی، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا جو اسے حاصل کرنا چاہیے تھا، جس سے تنگ آ کر اس نے کیا کیا کہ قطع تعلق کیا اور محبت ہی کرنا چھوڑ دی، بلکہ کرنے کا خیال ہی اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ جس پر حوالے کے اشعار ہیں، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب
جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، آنکھیں اداس روح پریشان دل نہ ڈھال، برپا ہوئی ہے ایک قیامت کہاں کہاں۔ یعنی ایک عاشق کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ کن کن حالات سے گزرتا ہے۔